ایک اللہ کے ولی بہت بڑے مشہور متقی پرہیزگار ایک اللہ کے بندے تھے، اور ان کا بڑا شہرت عالم میں. اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس نے اللہ کے ولی کو کہا کہ حضور آپ ہمارے گھر دعوت پر تشریف لائیں. وہ اللہ کے ولی کسی کے گھر جاتے نہیں تھے. تو اس نے کہا بادشاہ وقت نے کہ حضور آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم آپ کی خیر خواہی کریں گے، آپ کے مہمان نوازی کریں گے. وہ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن میری 3 شرطیں. کتنی؟ 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں تمہارے گھر آؤں گا تو جو دل کرے گا وہ میں کھاؤں گا. پہلی شرط کیا ہے؟ جو دل کرے گا وہ میں کھاؤں گا. اور دوسری شرط آپ نے ارشاد فرمائی کہ جہاں دل کرے گا وہاں میں بیٹھوں گا. دوسری شرط کیا فرمائی؟ تھوڑا آپ لوگ یہ بولیں گے نا تو آپ لوگ کا ذہن بھی کرے گا. جہاں دل چاہے گا وہاں بیٹھوں گا، اور جہاں دل چاہے گا جو دل چاہے گا وہ کھاؤں گا. اور تیسری شرط آپ نے فرمائی کہ جو میں بولوں گا وہ کرنا ہوگا. تو بادشاہ وقت مان گیا. اس نے سوچا چلو حضور کہہ رہے ہیں کہ جو دل کرے گا وہ کھاؤں گا، وہ حضور کوئی بہت زیادہ روغن والا غذا نہیں کھاتے ہوں، سادہ کھانا کھاتے ہوں، تو ہم سادہ کھانا بنوا دیں گے، مرغن غذا بھی بنوا دیں گے، اب وہ جو چاہیں کھائیں. اور پھر دوسری شرط جو آپ نے کہا کہ جو دل کرے جہاں دل کرے گا وہاں بیٹھوں گا، تو انہوں نے کہا کہ چلو وہ تخت و تاج میں نہیں بیٹھتے ہوں گے، وہ زمین میں بیٹھتے ہوں گے، تو ان کے لیے چٹائی بھی بچھوا دیں گے، تخت و تاج بھی لگوا دیں گے. اور تیسری شرط آپ نے کہا کہ جو میں بولوں گا وہ کرنا ہوگا. تو اس نے سوچا چلو وہ تو نماز روزے کا بات کریں گے، وہ حج زکوٰۃ کا بات کریں گے، جھوٹ سے دوری کا بات کریں گے، تو وہ مان جائیں گے. اب وہ دن آ گیا، تمام لوگوں کو جمع کر لیا گیا کہ بھائی اللہ کے ولی تشریف لا رہا ہے ہمارے گھر پر. جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں تو جہاں ہم اندر جا رہے ہوتے ہیں محفل کے کسی اندر، تو جہاں چپل رکھنے کا جگہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی وہاں بیٹھ گئے. وہ اللہ کے ولی وہاں بیٹھ گئے. اب لوگوں نے کہا حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے تو ہم نے اتنا بڑا اسٹیج لگایا. انہوں نے کہا نہیں، میرا پہلا شرط یاد ہے جو میں نے کہا تھا جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی. اب تمام دسترخوان لگ گیا، لوگوں نے کھانا شروع کر دیا. اب انہوں نے اپنے جیب سے ایک روٹی نکالی، سوکھی روٹی، اور پانی سے ڈبو ڈبو کے کھایا. لوگوں نے کہا حضور ہم آپ کے لیے اتنے سارے کھانا بنوائے، ہم نے آپ کے لیے مرغن غذا بنوایا، سادہ غذا بنوایا، آپ وہ کھائیں. حضور نے فرمایا اور اللہ کے ولی نے کہ میں نے تمہاری دوسری شرط کیا کہی تھی؟ جو دل کرے گا وہ کھاؤں گا. اب اس میں بھی مجبور ہو گیا. اب تیسری شرط کی باری آئی. سب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے، سب نے بالکل مزے سے کھانا کھا لیا. اب اللہ کے ولی نے کہا میری تیسری شرط آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جو بولا تھا وہ کرنا ہوگا. تو اب ایک بڑا سا تخت لاؤ، ایک بڑا سا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تسلا نہیں، جس میں روٹیاں پکاتے ہیں، توا. بڑا سا توا لاؤ، روٹی دان لاؤ، بڑا سا توا لاؤ، اس میں تیل بھرو اور اس کو گرم کرو. تیل نہیں بھرو، توا لاؤ، توا لا کے اس کو گرم کرو. اب جیسے ہی توا کے گرم ہو گیا، بالکل سرخ ہو گیا، آپ اس میں جا کے کھڑے ہو گئے. وہ جا کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو کھایا تھا سادی روٹی پانی کے ساتھ اس کا حساب دے دیا. اب وہ توا سے اترتے ہیں اور توا سے اتر کے سب کو کہتے ہیں جس نے جتنا سارا غذا کھایا ہے اس کا اگر اس کے اوپر اٹھا کے حساب دو. اب لوگ پریشان، حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو اوپر چڑھ کر اس کا حساب دے سکتے ہیں، تو ہم کیسے حساب دیں؟ تو انہوں نے فرمایا تم تو یہ بات بول کے ابھی میرے کو ٹال لو گے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، کوئی بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گردن تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینوں میں تیر رہا ہوگا. تم یہاں پر 2 روٹی کا حساب نہیں دے پا رہے، تم مرغن غذا کھا رہے اس کا حساب نہیں دے پا رہے. قیامت کے دن پورے اعمال کا، جو تم بچے سے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بڈھے ہو گئے، تم لوگوں نے شادی کرا دی، بچوں کو غذا کھلایا، تمام کام کیا، پیسہ جمع کیا، لوگوں کو کھلایا، سب کام کیا، اس کا حساب کیسے دو گے؟ یہ وہ وقت ہے. اب ہم اس بات کو ٹال نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب قیامت کے دن تو ہر کسی کو حساب دینا ہے نا. قیامت کے دن تو یہ نہیں بولے گا یار تم تو اللہ کے ولی ہو، تم کو تو پسینے نہیں آئیں گے، ہم تو اللہ کے ولی ہیں، ہم کو پسینہ نہیں آئے گا. وہ اللہ کے ولی اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اب تم حساب کیسے دو گے؟ وہ سارے وہاں پر چپ ہو گئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر احکام پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. دیکھیں موت کا کسی کا پتہ نہیں ہے کب کسی کی موت آ جائے. تو ابھی پتہ نہیں ہم یہاں سے باہر سے ہمارے انتقال ہو جائے، کچھ پتہ تھوڑی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اور خصوصاً نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ضرور نماز کا ضرور اہتمام کریں. نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے. نماز سے انسان کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے لوگ میلاد کرتے ہیں، لوگ چراغاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب بعد میں. پہلے حضور کا ذکر ہے، حضور کا نماز، حضور نے جو نماز کے لیے ترغیب فرمائی پہلے نماز ہے.
تو ہم تمام لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں گے. تمام عورتیں اپنے وقت پہ نماز ادا کریں گی انشاءاللہ تمام لوگ عہد کریں, ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے, انشاءاللہ. کیونکہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے. محفل میلاد میں کچھ نہ کچھ سیکھنا سکھانے کا طریقہ ہونا چاہیے. صرف محض محفل میلاد کا جو مقصد ہے وہ محض نعت خوانی نہیں ہے, محض تلاوت قرآن نہیں ہے, وہاں پہ سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہونا چاہیے, سیکھنے سکھانے کی بات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. شریعت پر عمل نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں, ہر بندہ نعرہ لگاتا ہے. ربیع الاول میں تو ہر بندے نے, اب چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, چہرے پہ رسول اللہ سنت نہیں ہے, داڑھی, اور یہ غلامی رسول میں موت کیسے قبول ہو جائے گی؟ غلامی رسول میں سب سے پہلے آپ نماز قبول کریں, غلامی رسول میں سب سے پہلے آپ داڑھی قبول کریں. جس کے چہرے میں داڑھی ہوگی اس کو لوگ کہیں گے ہاں یہ بندہ غلامی رسول کا نعرہ لگا رہا ہے. تو جیسا صورت ہے ویسی سیرت ہونی چاہیے. لوگوں کی صورت تو بہت اچھی ہوتی ہے, سیرت بیکار ہوتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام محمد, آپ اپنے گلی سے ایک جگہ جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام امام محمد ہیں. تو ایک یہودی نے کہا کہ جب چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا؟ تو رسول بندے کی صورت, اس کی سیرت, اس کا کردار, اس کا چال چلن بتا دیتا ہے کہ یہ کس کا امتی ہے, یہ کس کا عاشق ہے, کس کا چاہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اپنے اندر, ہم لوگ تو شریعت کی بات کرتے ہیں نا, نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے, تخت میں نظام مصطفیٰ آئے گا, ہم لوگ تخت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لائیں گے. سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے بدن پر دین کو عمل کریں, 6 فٹ پر نظام مصطفیٰ نافذ کریں, اپنے گھر پر نظام مصطفیٰ نافذ کریں. جب اپنے بدن پر اور اپنے گھر پر, اپنے محلے پر ایک بندے سے جہان بنتا ہے. پہلے بندہ صحیح ہوگا تو لوگ صحیح ہوں گے, ایک بندہ صحیح ہوگا تو ایک گھر صحیح ہوگا, گھر سے معاشرہ صحیح ہوگا, معاشرہ سے لوگ صحیح ہوں گے, اور لوگ سے پورا ملک سمجھ جائے گا. تو پہلے اپنے اندر نظام مصطفیٰ اور شریعت کو نافذ کریں. جب اپنے اندر نافذ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ملک میں تو خود بخود نظام مصطفیٰ آ ہی جانا ہے. بندہ اپنے اوپر نظام مصطفیٰ نافذ کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.